یہ محرم الحرام میں ایک ایسا دن آنے والا ہے جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، یعنی 10 محرم الحرام کی تاریخ ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات پر کامل امید اور بھروسہ ہے، یوم عاشورے کے دن اگر کوئی ایک روزہ رکھ لیتا ہے، اللہ پاک گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ گزرے ہوئے 1 سال روزے کتنے رکھنے ہیں؟ 30 روزے رکھنے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا یوم عاشورے کے دن کا تم ایک روزہ رکھ لو، گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں کے لیے اللہ پاک تم کو اتنا بڑا آفر دے رہا ہے۔ مسلمانوں، اس آفر کو اپنے ہاتھوں سے جانے کبھی نہیں دینا۔ یہاں رک کر اور ایک بات میں بتا دینا چاہتا ہوں، یہ 10 محرم الحرام کو پہلے زمانے میں یہود و نصارہ بھی لوگ روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہو گیا یہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا یہود بھی روزہ رکھتے ہیں تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرنا پڑے گا، ان کی پیروی کرنا نہیں ہے، ان کی شریعت پر چلنا نہیں ہے، ان کے طور و طریقے کو فالو کرنا نہیں ہے، ان کے طریقوں پر عمل کرنا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگلے سال اگر میری زندگی باقی رہے گی تو میں ان یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے 1 روزے کے بجائے 2 روزے کو رکھوں گا۔ لیکن بزرگان محترم حضرات علماء فرماتے ہیں اگلے سال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا، اپنی امت سے کہہ کر یہ بات گئے ہیں کہ تم 1 روزہ نہیں بلکہ یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے یوم عاشورے کے ساتھ 1 اور روزے کو جوڑ لو، یعنی 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھ لو۔ اگر آپ 9 کا نہیں رکھ سکتے تو 10 اور 11 محرم ان 2 روزوں کو رکھ لو، یہودیوں کی بھی مخالفت ہو جائے گی، روزے کی فضیلت بھی مل جائے گی۔ 1 روزہ رکھیں گے، گزرے ہوئے 1 سال کے گناہ اللہ معاف فرما رہے ہیں۔ اس سے بڑا آفر میرے اور آپ کے لیے اور کیا چاہیے؟ یہ دوسرا عمل ہے جو یوم عاشورے کے دن کرنے والا عمل ہے۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔ بزرگان محترم، محرم الحرام کا بڑا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ محرم الحرام کا یہ وہ مہینہ ہے جو مہینہ قربانیوں والا مہینہ ہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، بڑا ہی محترم مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت قرآن مجید کے اندر بھی بتائی گئی ہے، اور اس مہینے کی فضیلت احادیث مبارکہ کے اندر بھی بیان کی گئی ہے۔ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے جو محرم الحرام ہے۔ نام ہی محرم الحرام ہے تو اس کا مطلب اور ترجمہ یہ ہے کہ یہ مہینہ بہت ہی احترام والا مہینہ ہے، محتم بالشان والا مہینہ ہے۔ بزرگان محترم، اس مہینے کے تعلق سے کافی باتیں مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، لیکن کچھ باتیں وہ ہیں جو اس جمعہ مجھے عرض کرنا انتہائی ضروری ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ پاک میرے مختصر سے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ دیکھیں بزرگان محترم، جہاں پر محرم الحرام کا پہلا مہینہ اسلامی سال کا شروع ہوتا ہے، جس کی فضیلت قرآن اور حدیث بیان کر رہی ہے،
وہیں پر لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھنے لگتے ہیں۔ محرم الحرام کو اللہ پاک نے کہا کہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے، بڑا ہی قیمتی مہینہ ہے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ برکتوں والا مہینہ نہیں ہے، بے برکتی والا مہینہ ہے، یہ فضیلتوں والا مہینہ نہیں ہے بلکہ بے فضیلت والا مہینہ ہے۔ آج بعض لوگ جب محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے، محرم الحرام کی پہلی تاریخ شروع ہوتی ہے، لوگ غلط چیزوں میں پڑھ کر دین کا حوالہ پیش کرتے ہیں، شرکیہ کام کر کر اسے دین کا حوالہ دیتے ہیں، غلط طریقے کے کام کر کے قرآن اور حدیث کا لیبل لگاتے ہیں۔ ایسے کام محرم الحرام کے شروع کے 10-15 دنوں میں لوگ کرتے ہیں، جس کا دور دور تک ثبوت نہ قرآن میں ملتا ہے، جس کا دور دور تک ثبوت نہ حدیث میں ملتا ہے، نہ کسی نبی نے اس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے، نہ کسی صحابی نے اس کام کو کیا ہے۔ جہاں پر اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا شروع ہوتا ہے، لوگ اس مہینے کی قدر کرنے کے بجائے، لوگ اس مہینے کا ادب کرنے کے بجائے بزرگان محترم شرکیہ عملیات، شرکیہ کام کر کے اپنے آپ کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ ایسے کام کرتے ہیں کہ وہ خود جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ پاک اس بندے کے لیے جہنم نہیں بنائے ہیں، لیکن بندہ ایسے کام کرتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، بندہ ایسے بعض کام کرتا ہے جو اللہ کے نبی کو ناپسند ہے۔ ایسے کام کرنے سے قرآن مجید روکتا ہے، بلکہ قرآن مجید کے اندر پارے نمبر 27 سورۃ الحشر کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ چیزیں تمہارے رسول تم کو دے رہے ہیں ان چیزوں کو تم لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جن چیزوں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ روک رہے ہیں ان چیزوں پر بریک لگا دو، ان چیزوں سے رک جاؤ۔ اگر وہ چیز کرنے کی ہوتی تو نبی صحابہ کو حکم دیتے، میرے صحابہ تم بھی یہ کام کرو، تمہارے لیے اس میں بھلائی ہے، تمہارے لیے اس میں نجات ہے، تمہارے لیے اس میں دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اگر اس کام میں ثواب اور اجر ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام حضرات صحابہ کرام کو حکم فرماتے، لیکن بزرگان محترم اللہ ہمارے قوم کے بعض لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے، یہ محرم الحرام کے مہینے میں ایسے کام کر بیٹھتے ہیں، معاف کیجئے گا ایسے عناوین، یہ ایسے عناوین ہیں ہر سال اس عنوان پر مجھے عرض کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ ایسے عناوین ہیں بزرگان محترم بتاتے بتاتے ہم لوگوں کو شرم آ جاتی ہے، لیکن جو لوگ اس چیز میں پڑے ہوئے ہیں، بدعت جیسی چیز میں پڑھ کر اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر رہے ہیں، ان کا نقصان نہیں ہے بزرگان محترم، بلکہ ان کی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے دین پر باقی رہنا بڑے خطرے کی بات ہے۔ دین پر جمے رہیں گے یا دین سے مرتد ہو جائیں گے، ان کی نسلوں کی ہم لوگ فکر کرتے ہوئے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ممبر پر بیٹھ کر آج حق ہم لوگ بتاتے ہیں۔ حق بتانے سے علماء کبھی پیچھے نہیں ہٹتے، یہ حق وہی لوگ سنتے ہیں جو حق پر قائم رہتے ہیں۔ الغرض بزرگان محترم، یہ محرم الحرام کے مہینے میں میں اور آپ 3
کام کرنے ہیں، انشاءاللہ اللہ کی ذات پر امید ہے اللہ تبارک و تعالی ان تینوں کام جب ہم لوگ کریں گے، شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ کرنا پڑے گا۔ یہ محرم الحرام کا اسلامی سال کا پہلا مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں 3 کام اگر کوئی بندہ کر لیتا ہے، ان 3 کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت ساری فضیلتیں اس کی زندگی کے اندر کے رکھا ہے۔ سب سے پہلی فضیلت آئی، یہ محرم الحرام کا بڑا مبارک مہینہ چل رہا ہے، آج محرم الحرام کی 8ویں تاریخ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ محرم کا مہینہ تو اللہ کا مہینہ ہے۔ کس کا مہینہ ہے؟ محرم کا مہینہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ محرم الحرام میں ایک ایسا دن آنے والا ہے جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ محرم الحرام کی 30 دنوں میں ایک ایسا دن آنے والا ہے جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی بہترین بات ارشاد فرمائی، میں کہتا ہوں کہ ہر مسلمان اگر یہ پہلی بات پر عمل کر لے، میں خدا وحدہ لا شریک کی قسم کھا کر کہتا ہوں، وہ ہر مسائل سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے، ہر اٹکے ہوئے مسئلے سے وہ باہر نکل سکتا ہے، ہر اٹکی ہوئی پریشانی سے وہ باہر نکلنا چاہے وہ اس ایک عمل سے باہر نکل سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات نوٹ کیجئے گا بزرگان محترم، غور سے سنیے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ محرم کا مہینہ تو اللہ کا مہینہ ہے، اس میں ایک ایسا دن آنے والا ہے جو 10 محرم الحرام کہا جاتا ہے، یعنی ابھی اتوار کے دن آنے والا ہے جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ 10 محرم الحرام کے دن اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے قوم کے لوگوں کی دعاؤں کو اللہ نے قبول کیا ہے، ان کی توبہ کو بھی قبول کیا ہے، ان کے استغفار کو بھی قبول کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ ایسا دن ہے یوم عاشورہ کا، اگر میری امت میں سے کوئی فرد یوم عاشورہ کے دن توبہ کرے گا، گزری ہوئی زندگی کے گناہوں کو یاد کر کے، اللہ اس کی توبہ کو ضرور قبول فرمائے گا۔ گزری ہوئی زندگی کے ہر انسان ہے، ہم تھوڑی فرشتے ہیں کہ ہم سے گناہ صادر نہ ہو جائے، ایک انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ پاک کا اصول اور ضابطہ دیکھیے بزرگان محترم، جہاں پر گناہ ہو جاتا ہے اللہ پاک وہیں توبہ بھی رکھا ہے، جہاں پر گناہ ہو جاتا ہے، گناہ ہونے کے بعد اگر کوئی آدمی اچھائی کا کام کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کے نیک عمل کی بنیاد پر کیے ہوئے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ جہاں پر بندہ گناہ کرتا ہے اس کے بعد اللہ پاک نے استغفار بھی رکھا ہے۔ ہمارا اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، ہمارا خالق کتنا بڑا مہربان ہے، ہمارا پروردگار کتنا مشفق اور مہربان ہے۔ بندہ گناہ کرتا ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بندہ گناہ کرتا ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بندہ گناہ کر بھی لیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم گناہ ہونے کے بعد فوراً توبہ کر لو، اس لیے کہ یہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کے یوم عاشورہ کے دن اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے قوم کے دعاؤں کو، توبہ کو، استغفار کو قبول کیا ہے۔ بزرگان محترم، اب وہ بڑا بہترین دن ابھی ایک دن میں آنے والا ہے، بلکہ کل ہی سے اس کا وقت شروع ہو جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلی بات اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یوم عاشورہ کے دن سب سے پہلا عمل یہ کرنا ہے، دعاؤں میں اپنے آپ کو گزارنا ہے۔ کس میں گزارنا ہے؟ میرے بولو بھائی، روزے سے ہی کیا؟ روزہ تو کل سے شروع ہوگا، روزہ تو نہیں،
محرم الحرام کا جو وقت ہے 9ویں تاریخ کل الحمدللہ شروع ہونے والی ہے. سب سے پہلا عمل اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم جتنا زیادہ ہو سکے ان دنوں میں توبہ میں لگ جاؤ. اور دوسرا اللہ کے نبی نے فرمایا جتنا کثرت کے ساتھ ہو سکے گناہوں کو یاد کر کے استغفار کیجیے. اللہ نے جب بنی اسرائیل کے قوم کے لوگوں کی توبہ کو قبول کیا, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا اگر فرد بھی عمل کرتا ہے اللہ اس کے اس عمل کو بھی قبول کرتا ہے. یہ ہو گیا 10 محرم الحرام کے دن پہلا عمل کرنے کا. دوسرا عمل اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ محرم الحرام میں ایک ایسا دن آنے والا ہے جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے, یعنی 10 محرم الحرام کی تاریخ ہے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہے, فرماتے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات پر کامل امید اور بھروسہ ہے یوم عاشورے کے دن اگر کوئی ایک روزہ رکھ لیتا ہے اللہ پاک گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے. گزرے ہوئے 1 سال روزے کتنے رکھنے ہیں؟ 30 روزے رکھنے نہیں ہیں, بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا یوم عاشورے کے دن کا تم ایک روزہ رکھ لو, گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں کے لیے اللہ پاک تم کو اتنا بڑا آفر دے رہا ہے. مسلمانوں اس آفر کو اپنے ہاتھوں سے جانے کبھی نہیں دینا. یہاں رک کر اور ایک بات میں بتا دینا چاہتا ہوں, یہ 10 محرم الحرام کو پہلے زمانے میں یہود و نصارہ بھی لوگ روزہ رکھا کرتے تھے. جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو معلوم ہو گیا یہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو یہود بھی روزہ رکھتے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا یہود بھی روزہ رکھتے ہیں تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرنا پڑے گا, ان کی پیروی کرنا نہیں ہے, ان کی شریعت پر چلنا نہیں ہے, ان کے طور و طریقے کو فالو کرنا نہیں ہے, ان کے طریقوں پر عمل کرنا نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگلے سال اگر میری زندگی باقی رہے گی تو ان یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے 1 روزے کے بجائے 2 روزے کو رکھوں گا. لیکن بزرگان محترم حضرات علماء فرماتے ہیں اگلے سال اللہ کے نبی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی نے کہا اپنی امت سے کہہ کر یہ بات گئے ہیں کہ تم 1 روزہ نہیں بلکہ یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے یوم عاشورے کے ساتھ 1 اور روزے کو جوڑ لو, یعنی 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھ لو. اگر آپ 9 کا نہیں رکھ سکتے تو 10 اور 11 محرم ان 2 روزوں کو رکھ لو. یہودیوں کی بھی مخالفت ہو جائے گی, روزے کی فضیلت بھی مل جائے گی. 1 روزہ رکھیں گے گزرے ہوئے 1 سال کے گناہ اللہ معاف فرما رہے ہیں. ارے اس سے بڑا آفر میرے اور آپ کے لیے اور کیا چاہیے. یہ دوسرا عمل ہے جو یوم عاشورے کے دن کرنے والا عمل ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف رمضان ہی کے روزے رکھنا ہے, رمضان کے بعد پورے سال میں کوئی روزوں کی فضیلت نہیں ہے. نہیں بزرگان محترم, یہ رمضان کے روزے رکھنا یہ تو فرض ہے ہر مسلمان پر. پھر رمضان ہونے کے بعد شوال کے 6 روزوں کی فضیلت حدیث کے اندر آئی ہے. محرم کے یوم عاشورہ کے روزوں کی فضیلت حدیث پاک کے اندر بتائی گئی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی مومن نفل روزے رکھتا ہے ان روزوں کی فضیلت الگ سے بیان کی گئی ہے. الغرض بزرگان محترم یوم عاشورہ کے دن دوسرا عمل یہ ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم 10 محرم الحرام کو یوم عاشورہ کے دن بڑے اہتمام کے ساتھ روزے رکھ لو. اس روزے کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دو. 1 سال میں پتہ نہیں بندہ کتنے گناہ کیا ہوگا, کتنا اللہ کو ناراض کیا ہوگا, کتنی اللہ کی تنہائیوں میں جا کر نافرمانی کیا ہوگا. یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اگر اس عنوان پر جاؤں تو میں آپ کے سامنے 2 گھنٹے بیان کر سکتا ہوں. 2 باتیں بتانا چاہتا ہوں, خاص طور پر نوجوانوں کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں. آج نوجوان رات کی تنہائی میں بیڈ روم میں جاتے ہیں, جب ان کے ہاتھ میں ایک لوہے کا چھوٹا سا ٹکڑا موبائل کا ہوتا ہے, اس چھوٹے سے ٹکڑے سے آج کے نوجوان
नौजवान कितने गुनाह कर रहे हैं। वो बाप से छुप कर भी गुनाह कर रहा है, अपनी माँ से छुप कर भी गुनाह कर रहा है, अपने भाई से छुप कर भी गुनाह कर रहा है, अपनी सगी बहन से छुप कर भी गुनाह कर रहा है। लेकिन बुजुर्गान मुहतरम कि अल्लाह तबारक व तआला से छुप कर वो गुनाह कर सकता है। ऐसे गुनाह आज लोग कर रहे हैं, कब की ये जमीन फटकर मुझे और आपको निगल जाती थी। ऐसे गुनाह आज हो रहे हैं बुजुर्गान मुहतरम, आसमान कब की फटकर हमारे ऊपर पड़ जाता, अल्लाह ये दुनिया को ख़त्म कर देता। लेकिन बुजुर्गान मुहतरम कुर्बान जाइए, ये इसके पीछे अगर किसी का राज है तो गौर से सुन लीजिएगा, वो हमारे नबी के दुआएं हैं, हमारे नबी का रोना है, हमारे नबी का तड़पना है, हमारे नबी का बिल बिलाना है, या रब्बी उम्मती की सदाएं हैं। ये नबी के बाद चीज़ों की वजह से ये उम्मत में लोग गुनाह करके बच रहे हैं, वो नबी की दुआओं का सदका है। इसीलिए बुजुर्गान मुहतरम, जहाँ तक हो सके ये इस्लामी साल का पहला मुबारक महीना है और बड़ी मुबारक घड़ियाँ चल रही है। आगे चलकर एक बात बताकर मैं अपनी बात तो ख़त्म करूँगा। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम यौम आशूरा के दिन का रोज़ा रख लो। और तीसरा अमल है यौम आशूरा के दिन करना का, ये बहुत ही अहम है। इस चीज़ पर अमल करने के लिए आज हमारा दिल नहीं चाहता। तीसरी चीज़ जो है बड़ी अहम है, इस चीज़ पर अमल करने के लिए मुसलमानों के दिल आगे नहीं बढ़ते। जबकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतनी प्यारी हदीस को बयान करके उम्मत के सामने दुनिया से गए। अगर आज उस हदीस पर अमल कर ले बुजुर्गान मुहतरम, ज़िंदगी भर इस हदीस को सामने रख कर मैं अल्लाह को गवाह बना कर कह रहा हूँ, इखलास के साथ इस हदीस पर अमल कर ले अगर कोई मुसलमान, जिंदगी भर की परेशानी से वो छुटकारा पा लेगा। तीसरी बात क्या है, यौम आशूरे के दिन करने वाला अमल, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया यौम आशूरे के दिन यानी 10 मुहर्रमुल हराम सवानी पर यानी इतवार के दिन आने वाली तारीख है। अल्लाह के नबी ने फरमाया 10 मुहर्रमुल हराम को यौम आशूरे के दिन आपके घर वाले सब मिलकर रोज़ा रखते हैं, सब मिलकर रोज़ा रखते हैं, सब रोज़े की हालत में रहते हैं, बस इस अमल से अल्लाह राज़ी हो जाए। इसलिए मुहर्रमुल हराम की 10वीं और 9वीं या 11वीं तारीख को रोज़ा रखते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया यौम आशूरे के दिन जो भी मेरा उम्मती अपने अहलो अयाल पर खर्च करता है, यानी लोग रोज़ा हैं, रोज़े के लिए इफ्तियारी का इंतज़ाम कर रहा है, अच्छे ग़िज़ा का इंतज़ाम कर रहा है, अच्छे घर के अंदर बिरयानी पकाने के लिए चीज़ें ला कर के दे रहा है, अपने पड़ोसियों का ख्याल कर रहा है, ख़ानदान वालों का ख्याल कर रहा है, गरीब रिश्तेदारों को याद करके वो सोच रहा है आज मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख़ है, लोग रोज़ा रखे हुए हैं, यौम आशूरा का दिन है, हो सकता है कि मेरे फलां ख़ानदान वाले भी रोज़ा होंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया यौम आशूरा के दिन जो आदमी अपने अहलो अयाल पर, अपने घर वालों पर, अपनी बीवी बच्चों पर, अपने माँ बाप पर खुश दिली के साथ, जो आदमी पूरी खुश दिली के साथ, पूरे बशाशत के साथ अपने घर वालों के ऊपर यौम आशूरा के दिन दिल खोल कर खर्च करता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि पूरा साल अल्लाह पाक उसकी रोजी के अंदर बरकत अता फरमाएंगे। पूरा महीना नहीं कहा, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीने नहीं कहा। अल्लाह के नबी ने फरमाया यौम आशूरा के दिन दिल खोल कर अपने घर वालों पर खर्च करो। घर वाले आपकी ये कह रहे हैं अजय जरा गोश्त लेकर आओ, आप लेकर के आ जाओ। घर वाले बोल रहे हैं अरे रोजाना कूपन के चावल खाते थे ना, आज जरा बारीक चावल लेकर के आ जाओ। रोजाना हमें फ्रूट तो नहीं खाते, आज रोजे की हालत में, आज रोजे से हैं, चलो जो फ्रूट आपको मिल रहा है लेकर के आ जाओ, हम सब मिलकर के बैठ करके रोज़ा खोलेंगे। बल्कि अभी जुमा से पहले मैं एक बहुत बड़े आलिम दीन का बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि गुजरे हुए ज़माने में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब यौम आशूरा के रोज़े की फजीलत को हज़रात सहाबा कराम के सामने बताई तो हज़रात सहाबा अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी रोज़ा रखा करते थे।
اللہ کے نبی نے جب حضرات صحابہ کرام کے سامنے یوم عاشورہ کی روزی کی فضیلت بتائی، روزہ رکھیں گے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، روزہ رکھ کر کوئی آدمی اہل و عیال پر خرچ کرے گا اللہ سارا سال اس کے روزی کے اندر برکت عطا فرمائیں گے۔ یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھ کر دعائیں کریں گے، جس طرح اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے قوم کے لوگوں کی توبہ کو قبول کیا تھا، ہماری بھی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ حضرات صحابہ جیسے اس جملے کو اللہ کے نبی کی زبان سے سنے، جاتے ہیں اپنے گھروں میں اپنے چھوٹے چھوٹے کھیلنے والے بچوں کو بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہم بھی کوشش کریں گے ہمارے بچے بھی روزہ رکھ لیں گے۔ کوئی زیادہ لمبا زیادہ وقت نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 10-12 گھنٹے کا روزہ رکھنا ہے۔ اگر باپ رکھ لیتا ہے تو بیوی کو روزہ رکھنا آسان ہے۔ اگر بیوی اور شوہر مل کر روزہ رکھ لیتے ہیں، ان دونوں کو دیکھ کر بچے بھی خواہش کریں گے، ارے ہمارے ابو روزہ رکھ رہے ہیں، ہمارے ڈیڈی روزہ رکھ رہے ہیں، ہمارے امی جان اٹھ کر روزہ رکھ رہے ہیں۔ امی جان سے لا محالہ یہ تو بات پکی ہے، بچے دیکھ کر کہیں گے امی جان ہم نے آپ کو دیکھا تھا، صرف رمضان میں آپ اٹھتے تھے اور سحری کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، امی جان ابو جان آج آپ کون سا روزہ رکھ رہے ہیں؟ جب تھوڑی سی فضیلت آپ اپنے بچوں کے سامنے بتائیں گے، بزرگان محترم بچے بھی شوق اور ذوق کے ساتھ روزے رکھنے کی خواہش کریں گے۔ یہ حضرات صحابہ کرام کا عمل ہے۔ اسی لیے بزرگان محترم تیسری بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یوم عاشورہ کے دن دل کھول کر اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، سارا سال اللہ پاک اس کے روزی کے اندر بھی برکت عطا فرمائیں گے، اللہ پاک اس کے مال کے اندر بھی برکت عطا فرمائیں گے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو یوم عاشورہ کے دن کرنے کے ہیں۔ ابھی کل ہفتے کا دن آنے والا ہے، کل اور پرسوں کا روزہ رکھنا ہے، یا نہیں تو اتوار اور پیر کے دن کا روزہ رکھنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کل ہفتہ ہے، کل 9 محرم الحرام ہے، یا کل کے ساتھ پرسوں جوڑنا ہے، یعنی ہفتہ اور اتوار، یا اگر کل کسی کو کام ہے نہیں رکھ سکتے تو اتوار اور پیر کے دن 2 روزے رکھ لیجئے، اللہ پاک سے خوب دعائیں کیجئے۔ اللہ پاک یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، بڑے مبارک ایام چل رہے ہیں، بڑی قیمتی دن ہے، یہ ایسا مہینہ ہے اس مہینے میں لوگ خامخواہ شرکیہ عمل میں پڑھ کر اپنے وقتوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے بزرگان محترم یہ 10 محرم الحرام کو لوگ غلط طریقے کے کام کرتے ہیں، جبکہ شریعت میں اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک ایسا شرکیہ عمل سے، ایسے بدعت والے کاموں سے اللہ پاک ہمارے آئندہ آنے والے نسلوں کی سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو جو 3 باتیں اللہ کے نبی بتا کر گئے، ان تینوں باتوں پر یوم عاشورہ کے دن عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو پورے اخلاص کے ساتھ روزے رکھ کر دعاؤں میں اپنے آپ کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس مبارک سال کی برکت سے گزرے ہوئے 1 سال کے گناہ کو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک سارا سال ہمارے رزق کے اندر برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک سارا سال ہمارے مال و دولت کے اندر برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے آل و اولاد کے اندر بھی خوب برکتیں عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔